الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم و مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور میری پیاری ماں اور بہنوں، انبیاء علیہ السلام میں ایک نبی جن کا نام حضرت ایوب علیہ السلام ہے. حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں.
اور ان کی والدہ والد دونوں جانب سے اور خود اپنے آپ اور اپنی بیوی کے اطراف سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے، اللہ رب العزت نے زمین دے رکھی تھی، ایک سلطنت تھی، حکومت تھی، مال دولت تھا، اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو کسی شخص کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام اسی اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں کہ مال کمانے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، فارغ ہے، اس لیے مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ جب کسی شخص نے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق یہ ذہن رکھا، اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر ایک بیماری کو مسلط کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار پڑ گئے، اتنی بیمار پڑ گئے کہ جائیداد، حکومت، خاندان، سب چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہے۔ اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے تھے کہ تم لوگ جو یہ سمجھتے ہو کہ کوئی آدمی راحت کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ مصیبت کے اندر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اور مصیبت کے اندر اللہ کو یاد کرنا ایمانداروں کی نشانی اور علامت ہے۔ جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صابرین لوگ، ایماندار لوگ، اللہ پاک سے ڈرنے والے لوگ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر مالی مصیبت آئے، جانی مصیبت آئے، ہر مصیبت کے اندر یہ کہیں اے اللہ ہم تیرے ہیں، اے اللہ ہم تیری طرف آنے والے ہیں۔ مال تو نے دیا اے اللہ، تو نے لے لیا، اے اللہ اولاد تو نے دی، اے اللہ تیری ملکیت تھی تو نے لے لی۔ اسی کا ارادہ ہے کہ مال دولت جو ہم یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری کچھ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر ہماری یہ جان ہماری ہوتی تو اللہ رب العزت یہ نہ فرماتے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اس لیے کہ ہماری ہے نہیں۔ اگر ہماری ہوتی تو اللہ پاک یہ ارشاد نہیں فرماتے، پھر ہماری مرضی ہوتی۔ جو آدمی جیسے چاہتا اپنے آپ کو مار سکتا، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو مارنے کی، قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری جان ہماری نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جو آدمی مصیبت اور تکلیف کے وقت اپنے سینے کو مارے، اپنے گریبان کو پاڑے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہمارے دین اور مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری چیز نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری لوگوں کے لیے ایک عجیب منظر یہ پیش کر رہی ہے کہ یہ وہ شخص ہے
ان کے پاس مال دولت ہے تو تب بھی اللہ کو یاد کر رہے، مصیبت اور پریشانی اور بیماری ہے تو تب بھی اللہ رب العزت کو یاد کر رہے۔ حال یہ ہو گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خاندان قریبی لوگ بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ گئے اور خدمت کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رہ گئی۔ پہلے ایک بادشاہی زندگی گزار رہے تھے اور وقت گزرنے کے اوپر ایسا وقت آیا کہ کھانے پینے کا انتظام نہیں، اور وہ بیوی لکڑیاں جمع کرتی تھی اور پھر اس کے بعد اس کو بیچ کے اپنے گھر کا گزر اور بسر کیا کرتی، حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے ان کے ایک دو بھائی بھی تھے جو صبح اور شام آ کے ان کا پوچھتے کہ ایوب علیہ السلام آپ کی طبیعت کیسی ہے، اب حال کیسے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں انسان کے ساتھ انسان کی جو بیوی ہوتی ہے، قرآن نے انسان کے لیے اس کو صاحبہ کا لفظ دیا ہے کہ آپ کی ساتھی، زندگی کی ساتھی، اور یہ جو زندگی کے ساتھی ہوتی ہے یہ انسان کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، حال آپ کا اچھا ہے یا برا ہے آپ کی بیوی آپ کے ساتھ وقت گزارتی۔ اور قرآن کریم نے اس صاحبہ کا ذکر فرمایا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اولاد بھی آپ سے دور چلے جائیں گے، آپ کے ماں باپ بھی دور چلے جائیں گے۔ قرآن نے فرمایا آپ کی بیوی صاحبتی، جو آپ کی صاحبہ ہے، وہ بھی آپ سے دور چلی جائے گی۔ دنیا میں تو آپ کا ساتھ دے رہے، لیکن آخرت میں آپ کے اعمال آپ کو کام دیں گے۔ آپ کے اعمال کے لیے مددگار آپ کی بیوی نہیں بن سکتی، جو دنیا میں آپ کی بڑی قریبی تھی اور بڑی عزیز تھی۔ یہ بیوی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے 7 سال 8 سال یہاں تک کہ 18 سال کا ذکر آتا ہے۔ 18 سال یہ بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کی چلتی رہی، اور جب بیت الخلاء کی ضرورت ہوتی تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کو بیت الخلاء پہنچاتی، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو لے کر آتی۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری جب حد سے بڑھ گئی تو ان کے یہ جو 2 بھائی ہیں آپس میں بات کرنے لگے کہ شاید حضرت ایوب علیہ السلام سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے جس کی بنا پر ان کی بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اور آپس کے اندر جب یہ ان کی گفتگو تھی تو یہ آواز حضرت ایوب علیہ السلام کے کان میں پڑ گئی۔ جب کان میں پڑ گئی تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اللہ، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اب تو میرے بھائی، میرے خاندان بھی میرے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اے میرے اللہ، میں نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ اے اللہ، میری پاک دامنی پر تو گواہ ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے ایوب، تو پاک صاف ہے، تیرے سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے۔ یہ جو ہم سمجھ رکھتے ہیں کہ کسی آدمی کے اوپر بیماری آئی ہے، اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، اسی آئی ہے۔ اگر گناہ کیا ہے، بیماری آ گئی تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ اس بیماری کی وجہ سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو ایک کانٹا بھی لگتا ہے یا راستے میں چلتے ہوئے ٹوکر لگتا ہے، یہاں تک کہ اگر گھر کے اندر بیٹھے ہوئے انسان روشنی میں ہوتا ہے اور اچانک بجلی چلی آتی ہے،
اور اس وقت کوئی آدمی یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کے جسم کے اوپر وہ گناہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بیماری ضروری نہیں ہے کہ کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے۔ کبھی کبھی انسان کا کوئی بڑا مقام اور کوئی بڑا جگہ اللہ رب العزت نے دینا ہوتا ہے، انسان اس کا قابل نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اس کے اوپر یہ مصیبتیں اور پریشانی لاتے ہیں جس کی بنا پر اس آدمی کو اللہ پاک اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری کی وجہ سے کہ جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کوئی اپنے گھر میں کام رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی ہے تو اگر ہمارے گھر میں یہ آئے گی ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہمارے بچوں کو ہمیں لگ جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ویسے چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ آتا ہے کہ کچرے کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں اور براہ راست اللہ رب العزت کا ان سے رابطہ ہوتا ہے۔ ان کا مقام اور حیثیت وہ تو نہیں ہے جو لوگوں نے عام لوگوں کا سمجھ رکھا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی عام آدمی کے اوپر جو بخار آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، وہ اس تکلیف سے کم ہوتی ہے کہ جو تکلیف انبیاء علیہ السلام کے اوپر آتی ہے۔ جتنا انسان ایمان پر مضبوط طاقتور ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ مصیبت اور پریشانی بھی ایسی طاقتور آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت صبر بھی اسی طرح عطا فرماتے ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر فرمایا۔ تو ایوب علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی یہ بات سن لی کہ میں نے کوئی گناہ کیا، اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف آنکھ بلند کر کے دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، رب انی مسنی الضر، اے میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے میرے اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، میری بیماری جو مجھ پر آئی ہے اللہ میری بیماری مجھ سے دور کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے وہ بیماری دور کر دی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیت الخلاء کے لیے ان کی بیوی اٹھا کر لے کر چلے گئے تھے، اور بیوی کی آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمایا، اور پانی کا انتظام نہیں تھا اس لیے کہ بیوی نہیں آئی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پاؤں کو حرکت دیجئے، پانی آنے کے اندر اگر تاخیر ہے فکر نہ کرے، زمین سے پانی نکل پڑے گا۔ وہ پانی وہاں سے نکلا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا۔ اس کے بعد جب بیوی آئی تو وہاں حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا لیکن پہچان نہ پائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے بیوی فرمانے لگی کہ یہاں اللہ کا ایک پیغمبر تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا میں ہوں ایوب علیہ السلام۔ فرمایا آپ تو پہلے بیمار تھے، کیسی حالت کے اندر تھے؟ آپ تو ایوب علیہ السلام نہیں ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں وہی ہوں، میں آپ کا شوہر ہوں، میں حضرت ایوب ہوں۔ اللہ پاک نے میری بیماری مجھ سے دور کر دیا، اللہ پاک نے مجھے شفا عطا فرمایا اور میں صحت مند ہو گیا۔ تو صحت سے اس بیماری کے اندر سارے مال جائیداد سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے تمام کی تمام چیزیں واپس لوٹا دی، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، اور صابر پانے کے ساتھ ساتھ جو ان کا مال چلا گیا تھا وہ ہم نے لوٹا دیا، جو ان کی جائیداد چلی گئی تھی ہم نے اس کا دگنا ان کو عطا فرمایا۔ فرماتے حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ٹڈی بھیج دی،
سونے کی ایک طرف چاندی کی، دوسری طرف سونے کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کو پکڑ کے اپنے رومال میں جمع کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے وہ مال دولت سب چیزیں واپس کر دی۔ ایک امتحان تھا، آزمائش تھی۔ ایوب علیہ السلام کی یہ مرض اور یہ بیماری لوگوں کو اس لیے دکھانی تھی تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے راحت ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے صحت ہو، چاہے بیماری ہو، ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام زندہ رہے، کسی عرصے تک زندہ رہے، اور پھر یہ کہ موت سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، اور کہا جاتا ہے کہ ذوالکفل حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری پھر ان کو دی اور ان کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا۔ ہمارے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو ہم اس میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس بیماری اور تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے لیے اے اللہ تو نے مجھے دیکھا، میرے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا۔ یہ وہ باتیں جو جہالت کی باتیں ہیں، اور یہ باتیں ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، نماز پڑھو، میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اور جب شکر آپ ادا کرو گے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں مزید عطا فرمائیں گے۔ نعمت ہم نے آپ کو دی، آپ نے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے دیا ہے، تو پھر اس وقت انسان جب شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک مزید عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی طبیعت کیسی، تو حالات ان کے خراب ہوتے، بیماری ہوتی ہے یا مالی تکلیف ہوتے، کہتے ہیں شکر ہے، بس پیسے خراب ہیں، پیسوں کی کمی ہے لیکن شکر ہے، شکر ہے، بس چل رہا ہے لیکن نقصان ہو رہا ہے، شکر ہے۔ بھائی اس کے اوپر آپ اس طریقے سے الفاظ ادا نہ کریں، آپ یہ کہیں کہ اللہ رب العزت بہتری کا معاملہ فرمائے، میں تکلیف کے اندر ہوں، لیکن یہ کہ جو اللہ پاک نے عطا فرمائے اس کے اوپر میں شکر ادا کروں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے، بیوی نے کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک آپ کی بیماری دور کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا جب اس سے پہلے اللہ رب العزت صحت کی حالت میں مجھے کھلاتے اور پلاتے رہے تو میں نے تو آہ وزاری نہیں کی، اور اب میں آہ وزاری کروں۔ تو وہ پیغمبر تھے، آپ پیغمبر نہیں ہو، ایسا نہیں کہ آپ بھی یہ بولو ہاں کوئی مسئلہ نہیں، تکلیف آ گئی اب ہمیں جو ہے نا آوازاری نہیں کرنی چاہیے، نہیں، اللہ رب العزت کے سامنے چپ کر آوازاری کرو، دعا کرو کہ اے اللہ میری یہ مصیبت مجھ سے دور کر دے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں میں بھی پیغمبر بن جاؤں تو آپ پیغمبر نہیں بن سکتے ہو۔ ان کا صبر، ان کی طاقت، ان کا حوصلہ وہ کچھ اور تھا، ان سے گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور ہم تو صبح اور شام گناہوں کے اندر ہیں۔ ہم تو اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اے اللہ ہمارے گناہ، ہماری مصیبت یا ہماری پریشانی ہے اللہ تو ختم کر دے، آنے سے پہلے ختم کر دے۔ ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ کوئی صدقہ آتا ہے، صدقے کی وجہ سے اللہ پاک بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں۔ ہم بلاؤں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جناب صدقے پہ صدقہ دیتے ہیں، اور یہ دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت کہاں ہے، ہم اتنے حوصلے والے تو نہیں ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم مسکین لوگ ہیں، ایسے ضعیف ہیں کہ ہم کسی مصیبت اور امتحان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔